السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن قاسم سیریز۔ یہ محمد بن قاسم سیریز کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ محمد بن قاسم جب پیدا ہوا تو خوشیوں پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، کیونکہ محمد بن قاسم کے والد اس خوشی میں شریک نہیں تھے۔ سب غمگین تھے کہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچا۔ اسے بچہ دکھایا گیا تو وہ بچے کو ہاتھ میں اٹھائے اندر گیا اور محمد بن قاسم کی ماں سے کہا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن محمد کو یتیم نہ سمجھنا، میں زندہ ہوں، تو سمجھ لے اس کا باپ زندہ ہے۔ اس کا باپ قاسم مجھے بہت پیارا تھا، اس نے مجھے آپ کے خواب اور اسحاق بن موسیٰ کی پیشگوئی کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے طائف کا ہی نہیں بلکہ سرزمین عرب کا روشن ستارہ بننا ہے۔ اپنے آپ کو بیوہ اور بے آسرا نہ سمجھنا۔ میں اس کی تعلیم و تربیت ایسی کروں گا کہ صدیوں بعد آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے الفاظ رسمی یا جذباتی نہیں تھے، بلکہ اس نے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کا شاہانہ انتظام کیا تھا۔ اس کے لیے منتخب اتعلیق رکھے تھے۔ بچپن سے ہی محمد کو جنگی تربیت دی جانے لگی تھی۔ اس کے کھلونے برچھیاں، تیر اور تلواریں تھیں جو اس کی عمر کے ساتھ ہی بڑی ہوتی گئیں۔ اس کی تربیت میں گھڑ سواری خاص طور پر شامل تھی۔ بچہ باپ کی جو کمی محسوس کر رہا تھا وہ ماں پوری کر رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ چپکاتی نہیں تھی بلکہ پیار پیار میں اسے مرد بنا رہی تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی ماں کو کہا تھا کہ وہ محمد کو معمولی سپاہی نہیں بلکہ سالار بنائے گا، اور سالار بھی ایسا جو صرف فوج کی کمان نہیں کرے گا بلکہ حکومت کرے گا۔ حجاج بن یوسف غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ وہ اپنا حکم منوانے کے لیے ظلم و ستم پر بھی اتر آتا تھا۔ اس کی اسی فطرت کی وجہ سے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے پہلے حجاز اور پھر عراق اور مکران کا گورنر بنا دیا تھا۔ خلیفہ کو حجاج کی اس فطرت کا علم ایک واقعے سے ہوا کچھ یوں کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فوج میں نظم و نسق کی کمی تھی۔ فوج میں خرابی یہ تھی کہ جب فوج کو کوچ کا حکم ملتا تو وہ کوچ کی تیاری میں بہت سا وقت ضائع کر دیتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسلامی فوج میں یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کوچ ایسا برگرفتار ہوتا تھا کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بے خبری میں مارا جاتا تھا۔ خلیفہ کا وزیر روح بن انباہ تھا۔ ایک دن خلیفہ نے روح سے کہا کہ کیا میری فوج میں ایسا کوئی آدمی نہیں جو اس فوج میں نظم و نسق پیدا کر کے اسے چاق و چمند بنا دے؟ روح بن انباہ نے جواب دیا کہ ایک آدمی میری نظر ہے، اسے آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا نام حجاج بن یوسف ہے۔ وہ طائف کے ایک جنگجو قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ فوج میں ہے لیکن اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وہ دوسروں سے مختلف اور ذہین معلوم ہوتا ہے۔ خلیفہ نے حجاج کو طلب کر لیا۔ جب حجاج بن یوسف خلیفہ کے حضور پیش ہوا تو خلیفہ نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اگر میری حکم کی تعمیل کرا سکو تو بہت بڑا عہدہ دوں گا۔ فوج میں ڈسپلن پیدا کرو اور فوج کو چاق و چوبند کر دو۔ فوج اس طرح تیار رہے کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کے لیے نکلوں تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، فوج فوراً تیار ہو جائے۔ ہم کوچ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے تمہیں بتائیں گے۔ اگلے دن خلیفہ نے اچانک حجاج کو حکم دے دیا کہ اس کی سواری تھوڑی دیر میں نکل رہی ہے، فلاں فلاں دستہ میرے ساتھ آئے، اور روح بن انباہ کا دستہ بھی میرے ساتھ رہے۔ یہ حجاج کا امتحان تھا۔ فوج خیموں میں تھی۔ حجاج بن یوسف مطلوبہ دستوں کے خیموں میں گیا اور اعلان کیا کہ خلیفہ کی سواری نکل رہی ہے اور دستے جنگی تیاری میں گھوڑوں پر سوار ہو جائیں۔ حجاج نے دیکھا کہ وزیر اپنے خیمے میں موجود نہیں ہے اور دستوں کے 3 کمانڈر بھی اپنے خیموں میں موجود نہیں۔ فوج کے سپاہی گپ شپ میں مصروف تھے، بعض کھانے میں مشغول تھے۔ انہوں نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے اعلان سنا ہی نہ ہو۔ حجاج چلاتا رہا۔ ایک سپاہی نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، حجاج کیوں گلا پھاڑ رہے ہو؟ حجاج نے ہنٹر اٹھایا اور کھانے میں مشغول سپاہیوں کو ہنٹر مارنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے جس کو بھی بیٹھا دیکھا اس سے ہنٹر مارتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی سپاہیوں میں سستی دیکھی تو 2-3 خیموں میں آگ لگا دی۔ ان میں سے ایک خیمہ وزیر کا تھا۔ کسی نے وزیر کو جا کر بتایا کہ اس کا خیمہ جل رہا ہے۔ مطلوبہ دستے بروقت تیار ہو کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری نکلی تو سوار دستے اس کی قیادت میں چلنے کو تیار تھے۔ خلیفہ بہت خوش ہوا۔
مگر وزیر روح بن انبا خلیفہ کی سواری کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حجاج بن یوسف نے میرا خیمہ جلا دیا ہے اور سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے اور آپ نے بھی اسے ایسا کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ خلیفہ نے حجاج کو بلایا اور پوچھا کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے خیموں کو آگ لگائی ہے اور سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں؟ حجاج نے جواب دیا آقا مجھ غلام میں ایسی جرأت کہاں کہ خیموں کو آگ لگا دوں، میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا اور نہ ہی کسی کو کوڑے مارے ہیں۔ جب خلیفہ کو جلے ہوئے خیمے دکھائے گئے اور سپاہیوں کی پشت سے کپڑا ہٹا کر کوڑوں کے نشان دکھائے گئے تو خلیفہ نے کہا اے ابن یوسف تم نے نہیں تو کس نے یہ سب کیا ہے؟ حجاج نے جواب دیا آقا آپ نے یہ خیمے جلائے ہیں، آپ نے سپاہیوں کو کوڑے مارے ہیں۔ خلیفہ جلال میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیسی گستاخی ہے؟ حجاج نے کہا آقا جو کچھ ہوا ہے آپ کے حکم سے ہوا، آپ فوج میں مستعدی اور تیزی چاہتے تھے اور یہی ایک طریقہ تھا جس سے میں آپ کے حکم پر عمل کرا سکتا تھا۔ میرا ہاتھ آپ کا ہاتھ تھا، میرے ہاتھ میں کوڑا آپ کا کوڑا تھا، خیموں کی جلانے والی آگ آپ کی آگ تھی، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ خلیفہ پرجوش ہو کر کہنے لگا خدا کی قسم مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر حجاج کو اعلیٰ عہدہ دے دیا۔ یہاں سے حجاج بن یوسف کے ظلم و تشدد کا آغاز ہوا۔ ناظرین یہ تھی حجاج بن یوسف کی ذہانت اور اس کا کردار، اور یہ تھا حجاج بن یوسف جس نے اپنے بھائی قاسم بن یوسف کے بیٹے محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت کی اور اس کو خاص ڈھانچے میں ڈھال رہا تھا۔ 7055 عیسوی میں خلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں کو دبا دیا تھا اور خارجیوں کا بھی قلعہ کما کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے نڈر بہادر اور تجربہ کار سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے حجاج جیسے جابر اور دانشمند مشیر کی خدمات حاصل تھی، جو ایک بہترین منظم اور سالار تھا اور تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ ولید کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا، اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ناظرین کافی عرصہ وہ طائف نہ جا سکا تھا، اس لیے اب حجاج نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ حجاج جب طائف پہنچا تو محمد بن قاسم کی ماں سے پوچھا کہ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ محمد بن قاسم کی ماں نے کہا میں نے اسے نیا گھوڑا لے کر دیا ہے، پہلے وہ عام سے گھوڑے کی سواری کرتا تھا، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اب اسے جنگی گھوڑے کی ضرورت تھی، اور جو گھوڑا میں نے اسے لے کر دیا ہے وہ بہت زبردست گھوڑا ہے، اس پر کوئی شاہ سوار ہی سواری کر سکتا ہے، اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں آ جائے۔ حجاج کہنے لگا اللہ کرے کہ محمد بن قاسم گھوڑے سے گر جائے، کیونکہ اس کو گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ شاہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بلکہ گھوڑوں کے قدموں تلے آ کر بنتے ہیں۔ حجاج گھر کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اسے سربٹ دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس نے دیکھا ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا، سوار اس کے پاس سے گزر گیا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی، اس نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے، سوار کے اس طرح اس کے پاس سے تیزی سے گزر جانے کو اس نے اپنی توہین سمجھا۔ حجاج قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا، طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ محمد بن قاسم کی ماں ساتھ کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے کہا معلوم ہوتا ہے میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں، یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے ایسے گزرا ہے، یہ کون ہے؟ یہ کس کا بیٹا ہے؟ محمد بن قاسم کی ماں نے مسکرا کر جواب دیا یہ تمہارے بھائی کا بیٹا اور تمہارا بھتیجا محمد بن قاسم ہے۔ ناظرین اس سے آگے کے حالات انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔